ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیر کو جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ جب آپ دریائے دجلہ پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے ساحل، اس دنیا کے کنارے پر بہت سے نوجوان موجود ہیں اور گناہ میں، فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، طرح طرح کے عذاب میں، گناہوں میں مبتلا ہے۔ معروف کرخی کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ سرکار، یہ لوگ اس دریا کے کنارے گناہ کر رہے ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول ولی ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیں، ہلاک کر دیں۔ انہیں شرم نہیں آ رہی ہے اس دریا کے کنارے گناہ کرتے ہوئے، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تو سید سرکار معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب تبارک و تعالی میں اٹھا دیا۔ اٹھانے کے بعد دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے رب، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ میں ان لوگوں کے اصرار پر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا، جس طرح سے تو نے ان لوگوں کو اس دنیا میں عیش و عشرت عطا فرمائی ہے، جس طرح سے تو نے انہیں عیش و عشرت والی زندگی اس دنیا میں عطا کی ہے، تو کل اس میدان محشر میں بھی انہیں عیش و عشرت عطا فرمانا، انہیں عیش و عشرت والی زندگی عطا کرنا۔ جب ان لوگوں نے معروف کرخی کی یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، سرکار، میں نے تو آپ سے بد دعا کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، لیکن آپ نے تو ان کے لیے اور خوشی کی بد دعا اور خوشی کی دعا فرما دی ہے کہ انہیں دنیا میں بھی عیش و عشرت ملے، آخرت میں بھی عیش و عشرت ملے۔ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ابھی دیکھو ابھی کیا ہونے والا ہے، ذرا دیر ٹھہرو، ذرا دیر رکو۔ ابھی آپ باتیں ہی کر رہے تھے، ابھی آپ گفتگو ہی کر رہے تھے کہ جتنے لوگ وہاں گناہوں میں مبتلا تھے، جتنے لوگ وہاں شراب میں مبتلا تھے، جتنے لوگ یہاں گاجے باجے میں مبتلا تھے، سارے کے سارے دوڑتے ہوئے معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ سرکار، میں آپ کے ہاتھوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج سے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میرے سفارش رب تبارک و تعالیٰ سے کرا دیجئے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اے لوگو دیکھ لو، میں نے ان کے لیے دعا فرمائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کے توفیق عطا فرما دی ہے۔ جب ان کی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں عیش و عشرت میں گزارا ہے، تو کل بروز محشر، کل بروز قیامت وہاں بھی اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے گزاریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب یہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کا چال چلن، طور طریقہ، اخلاق، کردار، کہ آپ کسی کے حق میں بد دعا نہیں فرماتے تھے، اپنا ہو، پرایا ہو، بیگانہ ہو، کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے، اور آپ کے پاس جو بھی آتا تھا وہ ہدایت کا چشمہ لے کر واپس جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، فیوز و برکات اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے بندے کو نصیب ہوتے ہیں، اور جو مرادیں لے کر اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اولیاء اکرام کی بارگاہ سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔